مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں ان کا کیا تصور موجود ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں، اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، خداوند آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے اعمال کرنے چاہیے وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا اور اس طرح اس میں ہی پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کی باڑ لگا دی جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت سخت اور مشکل معلوم ہوتی ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا اور اس مرتبہ آ کر فرمایا کہ خداوند قسم آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا، یعنی جنت میں جانے کے لیے جو شرعی احکام کی پابندی لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی مشکل اور دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکے گا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید اب کوئی حاصل نہ کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو بھی دیکھو اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کیے گئے ہیں ان کو بھی۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور عرض کیا، خداوند آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن لے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو انسان کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوت اور نفسانی لذتوں سے گھیر دیا، یعنی کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت و نفس کے لیے بڑی کشش ہے۔ جہنم کے گرد اس کی باڑ لگا دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اب پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوت اور نفسانی لذتوں کی جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو دیکھا اور آ کر عرض کیا، خداوند آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائیں، یعنی کہ جن شہوت اور لذتوں سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے خطرہ ہے کہ بیچارے ساری اولاد آدم نفسانی لذتوں اور شہوتوں کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔